خوشبو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام ایک جگہ تشریف لیے جا رہے تھے تو آپ نے ایک بوڑھے بابے کو دیکھا جو کاشتکار تھا، کسان تھا، اور وہ اپنی زمین کو بنا رہا تھا، ہل چلا رہا تھا، کاشتکاری کے لیے وہ تیار کر رہا تھا۔ تو آپ کی جب نظر پڑی تو آپ نے سوچا کہ اب یہ بوڑھا ہے اور اس کی عمر ختم ہونے کے قریب ہے، ابھی بھی اس کے اندر اتنی امید ہے کہ یہ کس قدر محنت کے ساتھ اپنا کام کر رہا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، مالک اس کی امید کو ختم کر دے۔ جب دعا ہوئی فوراً مقبول بھی ہوئی، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں، تو اس بابے نے، بزرگ نے، بوڑھے آدمی نے، کاشتکار نے اپنا ہل چھوڑا، بیل چھوڑے اور وہ درخت کے سائے میں کپڑا بچھا کر لیٹ گیا۔ تو بالکل لیٹ گیا۔ آپ نے پھر دعا کی، یا رب العالمین اس کی امید کو واپس لوٹا دے۔ وہ بابا پھر اٹھا، اس نے کپڑے کو جھاڑا، سر پہ باندھا، پھر جا کر ہل پکڑا، بیل سیدھے کیے اور اپنی زمین میں وہ ہل چلانے لگا۔ تو آپ اس کے قریب تشریف لے گئے اور اس بوڑھے بزرگ سے، بابے سے آپ نے فرمایا کہ پہلے تم نے ہل چھوڑ دیا اور درخت کے سائے میں آرام کرنے لگے، تو کیا وجہ تھی؟ تو اس بزرگ نے عرض کیا، یا نبی اللہ، میں ہل چلا رہا تھا تو چلاتے چلاتے میرے اندر یہ سوچ پیدا ہوئی کہ میری زندگی پتہ نہیں کتنے سانس باقی ہے اور میں کتنی لمبی امیدوں کے ساتھ یہاں کام کر رہا ہوں، تو مجھے آرام کرنا چاہیے۔ تو میں نے سب کو چھوڑا اور اس انداز کے ساتھ لیٹ گیا کہ اب میری زندگی نہیں ہے، میری موت ہی آنے والی ہے۔ پھر جب میں تھوڑی دیر لیٹا تو پھر میرے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ اللہ جانتا ہے پتہ نہیں کتنی زندگی باقی ہے، جو زندگی ہے اس کو تو اچھے انداز سے گزارنا چاہیے، اس کے لیے محنت اور تگ و دو کرنی چاہیے۔ تو میں پھر اٹھا اور پھر میں نے ہل پکڑ لیا۔ تو اب عیسیٰ علیہ السلام تو جانتے تھے کہ آپ نے ہی دعا کی تھی اور پھر دوبارہ آپ نے دعا کی تھی۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان امید کے سہارے زندہ ہے، اس کو امید ہے، لیکن زندگی ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ یہ ایک خواب ہے، یہ ضرور ختم ہوگی۔ جو انسان دنیا میں آیا ہے وہ ضرور جائے گا۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے جہاں دنیا کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے، دنیاوی زندگی کو بہتر انداز سے گزارنا ہے، وہاں ہم نے آخرت کی تیاری بھی کرنی ہے، وہاں کے لیے بھی کوشش کرنی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے، اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت کے لیے کوشش کرو۔ اب دنیا کی زندگی تو یہی 50 60 70 سال، زیادہ سے زیادہ کوئی جی جائے گا 100 سال ہو جائے گی۔ باقی آخرت کی زندگی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی سمندر کے کنارے بیٹھے اور سمندر میں سوئی داخل کرے، باہر نکالے، جو سوئی کو پانی لگ گیا ہے، تری لگ گئی ہے، وہ دنیا کی زندگی ہے، باقی سارا سمندر آخرت کی زندگی ہے۔ یہ تو کچھ لمحے ہیں، کچھ سال ہیں، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو جہاں جانا ہے اس کی بھی ضرور تیاری کرنی چاہیے۔ بزرگوں کا قول ہے کہ دنیا میں ایسے رہو اور ایسے انداز سے دنیا کی بہتری کے لیے کوشش کرو کہ جیسے تم نے ہمیشہ رہنا ہے، اور آخرت کے لیے ایسے کوشش کرو کہ اپنی زندگی کے ہر دن کو یہ سمجھو کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے۔ اس میں آپ 5 نمازیں جماعت سے پڑھو، قرآن مجید پڑھو، درود و سلام پڑھو، تسبیح کرو۔ اس دن کو سمجھو کہ یہ میرا آخری دن ہے، یہ میری آخری رات ہے، اس میں آخرت کی تیاری کر کے جا رہا ہوں، اور دنیا کے لیے بھی ایسے کوشش کرتے رہو جیسے تم نے ہمیشہ رہنا۔ تو پھر انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، قبر و آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اب ہماری اکثریت وہ بالکل دنیا کی طرف ہے، دنیا کی بہتری اور بھلائی کے لیے
دن رات کوشاں ہیں اور آخرت کو ہم بلا بیٹھے ہیں۔ اور یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرب قیامت لوگ 5 سے محبت رکھیں گے، 5 کو بھول جائیں گے۔ انشاءاللہ یہ حدیث پھر کسی دن عرض کریں گے مکمل، ورنہ یہ طویل ہو جائے گا۔ اس میں ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ وہ دنیا سے محبت رکھیں گے اور آخرت کو بھول جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہماری دنیا کو بہتر بنائے، لیکن ہمیں آخرت کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ گل چی